جو کچھ زمین پر چلتا پھرتا ہے اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی ہے. اس میں وہ چینٹیاں بھی شامل ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہ چھوٹے مچھر بھی جو ہمیں پریشان کرتے ہیں. اگر ان کا رزق آپ کے خون میں لکھا ہے تو وہ ضرور اپنا حصہ لے کر رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ہر مخلوق کی آمد اور روانگی کے مقام کو جانتا ہے، یعنی کہاں سے آئے گی اور کہاں جائے گی سب اللہ کے علم میں ہے. ہماری پیدائش اور موت بھی اللہ نے پہلے سے مقرر کر دی ہے. ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہر مخلوق کو اس کے ضرورت کے مطابق رزق عطا کرے گا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے مگر ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کر چاہتے ہیں. ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے. جو آپ چاہتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ وہ آپ کو دے گا، لیکن جو آپ کو ضرورت ہے اللہ ضرور عطا کرے گا. تو آپ کو حقیقت میں کیا ضرورت ہے؟ آپ کو آسائشوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے. شاید صرف زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا کھانا، اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے کچھ کپڑے، اور ایک ایسی جگہ جہاں آپ سو سکیں، چاہے وہ جگہ کسی درخت کے نیچے ہی کیوں نہ ہو. اگر اللہ نے یہی آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو وہ آپ کو یہ ضرور عطا کرے گا. لیکن جو آپ چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا دے گا جتنا وہ چاہے گا. آپ محنت کریں، وہ پھر بھی عطا کرے گا. اور جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو دکھا سکے کہ وہ نہ صرف آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ دے سکتا ہے بلکہ آپ کے حق سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے. پھر یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے کہ کیا آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے؟ کیا آپ دوسروں سے بات کریں گے؟ کیا آپ دوسروں کی مدد کریں گے؟ یہ مدد صرف مالی یا مادی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کسی سے بات کرنا کسی کے لیے 1,000,000 پاؤنڈ سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے ان سے بات کی، ان کی زندگی بدلی. لوگ کہتے ہیں آپ نے میری زندگی بدل دی. آپ کو دوسروں کی زندگی بدلنا شروع کرنی چاہیے جس طرح ممکن ہو، چاہے وہ چھوٹے طریقے سے ہی کیوں نہ ہو. ہمیں دوسروں کی زندگیاں بدلنے کا آغاز اپنے ہی گھروں سے کرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھروں میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، جبکہ لوگوں تک پہنچنے کی ابتدا ان سے بات کرنے سے ہی ہوتی ہے. اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور سمجھیں کہ اللہ ہی آپ کا خالق ہے تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ضرور دے گا. اللہ چینٹیوں کو رزق دیتا ہے، وہ تو مکھیوں تک کی گفتگو کو سنتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ پر صحیح طریقے سے بھروسہ کرو. آپ کا بھروسہ پوری طرح سے اللہ پر ہونا چاہیے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو الحمدللہ کہیے، اور جب آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو 2 بار الحمدللہ کہیے، کیونکہ سب کچھ اللہ یعنی آپ کے خالق کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں ایک بہن کا ذکر تھا جو 1969 میں شام سے امریکہ آئی. شاید آپ میں سے کچھ نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہو. جب وہ امریکہ پہنچی تو انہیں تصویر کھنچوانے کے لیے سکارف اتارنے کو کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اس وجہ سے وہ اپنی اگلی فلائٹ کے لیے لیٹ ہو گئیں اور وہ فلائٹ چھوٹ گئی. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ فلائٹ ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس پر سوار تمام افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. کتنی ہی بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی تاخیر یا پریشانی کے ذریعے بڑی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے. ہم اکثر کسی رکاوٹ پر غصہ یا بے چینی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کبھی کچھ غلط نہیں ہوتا. ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے. کوئی آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دے اور آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچے، اس وقت آپ غصہ کرنے کے بجائے سکون سے باہر آئیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نقصان کو نظر انداز کریں، بلکہ آپ خوش اخلاقی کے ساتھ اپنی بات کریں اور اس حادثے کو قبول کریں، کیونکہ کوئی بھی یہ جان بوجھ کر نہیں کرتا. لیکن اکثر ہم ایسا رد عمل دیتے ہیں جیسے کسی نے جان بوجھ کر ہمیں نقصان پہنچایا ہو. جب چیزیں آپ کے مطابق نہ ہو تو پریشان نہ ہو.
अगर आपको ये यकीन है कि अल्लाह ही हर चीज पर कादिर है, तो आपको ये भी यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की मर्जी से हुआ। अगर आपने कोई मंसूबा बनाया, किसी से शादी के लिए बहुत कोशिश की, किसी खास कारोबार का इरादा किया, कोई खास घर खरीदना चाहा, कोई खास लिबास लेना चाहा या किसी तकरीब में शिरकत करना चाही, लेकिन वो चीज आपके मुताबिक न हो पाई, तो अल्लाह का शुक्र दोगुना करें, क्योंकि वो चीज अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हुई और उसने आपको किसी आजमाइश से बचा लिया। चाहे आप उस वक्त ना समझ सके कि अल्लाह ने आपके लिए क्या बेहतर किया, लेकिन अल्लाह के फैसले पर राजी रहने का अमल आपको अल्लाह के करीब कर देगा। अल्लाह ने आपके लिए यह फैसला किया है, इसीलिए फिक्र न करें आपने कुछ नहीं खोया। खुद को सिर्फ तब मलामत करें जब अल्लाह ने आपको कोई फायदेमंद काम करने या किसी नुकसान से बचने की सलाहियत दी हो और आपने हाथ पर हाथ रखकर कहा हो, अगर यह लिखा हुआ है तो होने दें। जैसे आज के कुछ सुस्त लोग करते हैं। ये लोग घर बैठे दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, तहज्जुद के लिए जाग रहा हूं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे रिज़्क अता फरमा। लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते, सिर्फ हाथ उठाए बैठे रहते हैं और समझते हैं कि वो नेक है। असल में ये नेकी नहीं बल्कि सुस्ती है। हदीस में आता है कि ऊंट बांधे और फिर अल्लाह पर भरोसा करे। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है उसे इस्तेमाल करना आप पर लाजिम है। अगर आप अपनी गाड़ी को खुला छोड़ दें, उसमें पैसे और दीगर कीमती चीजें नजर आने दें और कहें मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं और सिर्फ वो अल्लाह ही मेरी गाड़ी की हिफाजत करेगा, तो जब आप वापस आएंगे गाड़ी खाली होगी और शायद खुद गाड़ी भी चोरी हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आपने बेवकूफी की। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको किसी काम की सलाहियत दी है तो उसे करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी तवानाई लगाएं। इसीलिए हदीस में फरमाया गया है कि हमेशा हमेशा मेहनत करें ताकि वो चीज हासिल करें जो आपके लिए फायदेमंद हो। आपने सुना, मेहनत करें ताकि वो चीज हासिल करें जो आपके लिए फायदेमंद हो, और अल्लाह की मदद मांगे और कभी हिम्मत ना हारे। इसे अल्लाह पर सही भरोसा कहा जाता है। मैंने अपनी गाड़ी लॉक की, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, फिर भी किसी ने शीशा तोड़कर कुछ चुरा लिया। ऐसे में मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, शायद अल्लाह ने यह नहीं चाहा कि मैं उस चीज को इस्तेमाल करूं जो चीजें मेरे लिए बेहतर नहीं थी। तो ये सब अल्लाह की मदद है। अगर आप ईमान रखते हैं तो आप यकीनन हमेशा खुश और मुतमईन रहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक मोमिन के मामलात हैरत अंगेज हैं। वह हैरत अंगेज क्यों है? क्योंकि जब मोमिन के हक में कोई भलाई आती है तो वो खुश होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाए? सिर्फ ये कहने से नहीं कि या अल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं और फिर दिन रात अल्लाह की नाफरमानी करें, बल्कि हकीकी शुक्र यह है कि अगर आप नमाज को कायम करते हैं, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की भरपूर कोशिश करते हैं और ममनुआत से बचने की जद्दोजहद करते हैं, तब ये अल्लाह का सच्चा शुक्र होगा। हकीकी शुक्र वो है जब आप अपने खालिक के करीब से करीब तर होने की कोशिश करें। और मैं यकीन रखता हूं कि हम में से हर एक के दिल में ये ख्वाहिश मौजूद है कि वक्त के साथ साथ हम अल्लाह के करीब से करीब तर हो जाएं।